بلوچستان کی ناظم اعلیٰ اور جامعہ سلفیہ فیصل آباد کے پرنسپل ہیں، اور آج ہم نے ان کو دعوت دی تو یقین جانیے یہ وہ شخصیت ہے جنہوں نے ہر محاذ پر مدارس کے حقوق کی، مساجد کے تحفظ کی بات کی ہے۔ اس لیے ہم نے آج کی اس تقریب میں ان کو زحمت دی۔ اللہ رب العزت ان کا آنا قبول فرمائے۔ میں بلا تاخیر دعوت دیتا ہوں شیخ یاسین جعفر صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ فضیلت مآب علماء کرام، عزت مآب حاضرین مجلس، سب سے پہلے تو میں اپنے ان تمام محسنین کا، اپنے ان تمام برادران کا جنہوں نے اس عظیم الشان منصوبے کی بنیاد کے لیے یہ اہتمام کیا ہے، دل کی اتحاد گرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور دعا گو ہوں کہ اللہ کریم یہ منصوبہ، یہ عظیم الشان مرکز ان کے لیے بھی اور ہم سب کے لیے بھی نجات کا ذریعہ بنا دے۔ حضرات، یہ بات ذہن میں رکھیں، بحیثیت مسلمان ہم سب شعوری اور غیر شعوری طور پر ایک ایسے مرکز کے ساتھ جڑے رہتے ہیں جسے ہم مسجد کہتے ہیں۔ بندہ مسلمان ہے، بد عمل ہے، نماز نہیں پڑھتا، روزے نہیں رکھتا، کسی اچھی تقریبات میں نہیں جاتا، لیکن مسجد کے حوالے سے اگر آپ اس سے بات کریں وہ جذباتی ہو جاتا ہے۔ آپ اسے کہیں نا کہ بھئی آپ نے یہ کام کیا ہے، اس کے لیے قسم مسجد میں جا کے اٹھانی ہے، اگر وہ مجرم ہے تو مسجد نہیں جائے گا۔ اس کے دل میں مسجد کا جو اکرام ہے، جو احترام ہے، یہ ہم خود اپنے آنکھوں سے اس کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ اس لیے وہ کمزور ترین ایمان والا مسلمان بھی اس مسجد سے جڑا ہوتا ہے۔ اور ہم نے دیکھا ہے پوری اسلامی تاریخ اٹھا کے آپ دیکھیں کہ مسلمان جہاں کہیں بھی گئے، وہ فتوحات کے ساتھ گئے، تجارت کرتے ہوئے چلے گئے، جہاں بھی پہنچے انہوں نے سب سے پہلے جس کام کا آغاز کیا وہ مسجد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے، پہلے قباء مسجد بنائی، پھر مدینہ منورہ پہنچ کے مسجد نبوی کی بنیاد رکھی، اور صحابہ کرام بھی جہاں جہاں گئے انہوں نے یہ مسجدیں بنائی۔ جامعہ مسجد اموی اس وقت بھی موجود ہے دمشق میں، اور آپ جانتے ہیں کہ محدثین کا یہ مرکز ہوا کرتی ہے۔ جامعہ مسجد بغداد کے اندر موجود ہے، جامعہ مسجد کوفہ کے اندر موجود ہے، جامعہ مسجد بصرہ کے اندر موجود ہے، جامعہ مسجد کیروان کے اندر موجود ہے تیونس میں، اور جامعہ مسجد قرطبہ اسپین میں اندلس کے اندر موجود ہے۔ بے شمار ایسی مسجدیں، کس کا ہم نام لیں، کہ یہ ساری مساجد اسلام کے مراکز تھیں۔ یہیں سے اسلام کا نور پھیلا اور پوری دنیا میں اللہ کے فضل و کرم سے اس نے دنیا کو منور کیا۔ یہ معمولی کام نہیں، بہت عظیم الشان کام ہے، اور یہ وہ کام ہے جس کے ذریعے سے انسان اسلام کے اس پیغام کو لوگوں تک پہنچاتا ہے۔ ہم چونکہ بحیثیت مسلمان سارے الحمدللہ ایک ایسی بستی میں بستے ہیں کہ گرد و نواح بھی لوگ مسلمان ہیں اور عقیدہ صحیح ہے، اس لیے ہمیں اس بات کا احساس نہیں ہوتا، ہم اس کو معمولی سا ایک کام سمجھتے ہیں، لیکن حقیقت جانیے یہ وہ کام ہے، جیسے آپ دیکھیے نا کہ کسی بستی میں کوئی بڑا آدمی آ کے اپنی رہائش بنا لیتا ہے تو ان لوگوں کو اس بڑے آدمی کی وجہ سے تحفظات آتا، حالانکہ وہ کرتا کچھ بھی نہیں، اس نے کیا کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اس کی نیک نامی ہے، اس کی اچھی شہرت ہے، وہ کسی بستی میں آ کے اگر گھر بناتا ہے نا تو لوگ اپنا تحفظ محسوس کرتے ہیں، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی ایک بڑا آدمی ہمارے درمیان آ گیا ہے، لہذا اب اگر کوئی مسئلہ بھی ہوا تو یہ ہمارا مسئلہ حل کر دے۔ تو جس بستی میں مسجد بن جائے،
آپ خود سوچئے اللہ کا گھر بن جائے، اللہ کا گھر بن جائے تو اللہ کا گھر بننے کے بعد پھر اور کیا تحفظات چاہیے ایمان کے لیے، عبادت کے لیے، عقیدے کے لیے اور ہمارے باقی دینی امور کے لیے، اس سے بڑا تحفظ اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جن حضرات نے بھی یہ عظیم الشان کام اس کے بارے میں سوچا ہے اور اس کی شروعات کی ہے، اس کے لیے تگ و دو کی ہے، اس کے لیے فکر مندی کی ہے، یقیناً وہ سارے کے سارے لوگ بہت ہی مبارک کے لائق ہیں اور ان کا یہ قدم لائق تحسین ہے اور ہم انہیں خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ انشاءاللہ جہاں بہت ساری اور مسجدیں موجود ہیں، یہ مرکز بھی تعلیمی بن جائے گا جہاں سے علم کا نور اور اسلام کی شمع یہاں سے جلے گی اور لوگوں کو منور کرتی چلی جائے گی۔ میں چونکہ جامعہ سلفیہ سے منسلک ہوں اور وفاق المدارس سلفیہ آپ سب کے علم میں ہے کہ پورے پاکستان کے اہل حدیث مکتبہ فکر کے جو مدارس ہیں ان کا وہ ایک مرکزی ادارہ ہے جو نگرانی کرتا ہے، امتحانات لیتا ہے، نصاب مرتب کرتا ہے، نظام مرتب کرتا ہے۔ میں پورا یقین دلاتا ہوں کہ جو ہم سے ہو سکا، جو اس کی بہتری کے لیے ہو سکا، اس کے تعلیمی معیار کو بہتر بنانے کے لیے ہو سکا، ہم دامے دل میں سخنے انشاءاللہ اس کے لیے پوری طرح سے تعاون کریں گے۔ یہ ہمارا بیٹا خبیب جامعہ سلفیہ کے آخری کلاس میں اس وقت پڑھ رہا ہے اور مجھے یہ بتاتے ہوئے خوشی محسوس ہوتی ہے کہ یہ سارے ہی اساتذہ کی آنکھوں کا تارا ہے۔ یہ اتنا فرما بردار، اتنا اچھا بچہ ہے کہ ہر استاد اس کے ساتھ پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے، اس وجہ سے کہ اس کا اخلاق اچھا ہے، اس کا رویہ اچھا ہے، اس کی تعلیمی حالت اچھی ہے۔ دیکھیے یہی وہ کمائی ہے انسان جو دنیا میں کرتا ہے اور انشاءاللہ اس کے تعاون سے اور آپ حضرات کے مل ملا کے جو آپ خدمت کر رہے ہیں، انشاءاللہ ہم اس ادارے کو اس پورے علاقے کے لیے ایک مثال بنائیں گے اور لوگ فخر کریں گے کہ ان کے بچے اس ادارے میں پڑھتے ہیں۔ اس طرح کا معیاری ادارہ ہم اس کو بنا کے رکھیں گے انشاءاللہ العزیز۔ تو میں جیسا کہ پیش رو میرے بھائی طارق صاحب نے بھی آپ کو بتایا کہ اصل میں آج ہم اسی مشن میں نکلے ہیں۔ وزیر آباد کے ساتھ ایک سوہدرا بستی ہے، بڑی معروف بستی ہے، وہاں بھی اسی طرح ایک جگہ کسی شخص نے وقف کی ہے اور وہ تقریباً 2 یا 3 کنال کے قریب ہے۔ وہ حضرات لاہور سے چلے ہوئے ہیں، وہاں پہنچ چکے ہیں، وہ بھی ہمارا انتظار کر رہے ہیں اور ان کی خواہش ہے کہ اس زمین پر بھی کوئی اسی طرح کا مرکز بنا دیا جائے جو تعلیم کے فروغ میں کام کرے۔ تو آج اسی کے مشاہدے کے لیے ہم وہاں جا رہے ہیں، وہاں کی مقامی جماعت کو بھی ہم نے حائل کیا ہے۔ اس لیے بہت ہی زیادہ میں معذرت چاہتا ہوں، بہت زیادہ وقت ہم آپ کے ساتھ گزارتے، بیٹھتے، آپ کی بھی باتیں سنتے، لیکن چونکہ وقت کی کمی ہے اور وہاں ابھی پہنچنا ہے، وہ حضرات بھی منتظر ہیں، اس لیے میں انہی کے اوپر اکتفا کرتا ہوں۔ جیسے جیسے یہ بنتا رہے گا انشاءاللہ ہم چکر لگاتے رہیں گے، آتے رہیں گے اور آپ حضرات سے ملاقات کا یہ سلسلہ جاری ساری رہے گا۔ آخر میں آپ سب کے لیے دعا گو ہوں، اللہ کریم آپ کو دامے دل میں سکھنے ہمت بھی دے اور اس کے ساتھ آپ کو اجر عظیم سے نوازے۔ جو شخص بھی اس میں کام کر رہا ہے، ایک ایک ذرے کے بدلے میں اللہ اسے جنت الفردوس میں مقام عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔